بندے اور رب کے درمیان ایک ہتھیار ہے، وہ دل ہے۔ کہتا ہے اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس ٹیلی فون کو صاف کر لینا، اور کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، اس دل سے تعلق ہے، اس دل کو صاف کر لینا۔ اب دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ وہ بھی دل ذکر کرے تو زبان سے زبان پاک ہوگی نا، دل سے دل پاک ہوگا نا۔ جب وہ دل کا ذکر سیکھے گا تو اس کا دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر ٹیلی فون صاف بھی ہو، ٹھیک بھی پڑا ہو، تب بھی اس کو 2 بجلی کی تاروں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صاف ہو جائے تب بھی اس دنیا کا نظام بجلی کا ہے، اس دنیا کا نظام نور کا ہے۔ اس دل میں ذرا بھی نور آ جائے، جس طرح لوہے کو لوہے سے نسبت ہے، مقناطیس معمولی سی سوئی کو دور سے کھینچ لیتا ہے، تانبے کو کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ نسبت ہے نا لوہے کو، لوہے کو کھینچتا ہے۔ اسی طرح ذرا سے بھی نور آ جائے، وہ نور کا گولہ اسے پیوست ہو جاتا ہے، اور آدمی کو اس سے نسبت ہو جاتی ہے۔ اب لوگ دعا مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی تب ولیوں کے پاس جاتے ہیں نا۔ بھائی ان کا ٹیلی فون ہے ہی نہیں ہے، دعائیں کرتے ہیں، اب کاتبین پتہ نہیں کب اوپر بھیجیں گے، کب وہ درخواستیں دیکھے نہ دیکھے۔ ولیوں کے پاس کیوں؟ ان کے ٹیلی فون صاف ہے نا، فوراً جاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں فوراً اوپر پہنچ جاتی ہے۔ جب اوپر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو ٹیلی فون ولیوں میں، وہ بھی تمہاری طرح تھے، انہوں نے اپنے ٹیلی فونوں کو صاف کیا تو وہ وہاں تک پہنچے، تم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ اور جب کوئی ہر شخص اللہ اللہ کرتا ہے، دل سے اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو امریکہ میں بیٹھے، آپ اس کو دل سے یاد کریں، 40 دن یاد کریں، دل کو دل سے راہ، اس کا خط آ جائے گی۔ جب آپ اللہ کو دل سے یاد کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لیتا۔ بھائی اس کے لیے ایک نماز پڑھو 10 کا ثواب دے دیتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرو 10 واپس کر لیتا ہے۔ اس سے تھوڑی سی بھی محبت کرو، وہ اس سے بہت زیادہ محبت پھر کرتا ہے، کیونکہ وہ احسان نہیں اس کو لیتا۔ محبت کا بدلہ محبت، پھر جب وہ اسے محبت کرتا ہے پھر وہ عشق کا مقام ہے، تو جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان کو بھی خبر کوئی نہیں ہے۔ پھر میں تیرا اور تو میرا۔ اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، شیطان کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، کیوں؟ تھکتا رہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دیو۔ اور تم ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، اور شیطان نے دل موڑ دیا۔ جب کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا، یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ اس کے پاس ہندو فوج ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو، برباد کرو، کچھ بھی کرو، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ اگر یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن ان کے لیے فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ ایمان کیا ہے؟ یہ مور پولیس کی لگی ہوئی ہے، یہ ثابت ہے پولیس والا، یہ اللہ کی مور لگی ہوئی ہے، ثابت ہے اللہ والا۔ کچھ لوگ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ حضور پاک کا روزہ مبارک بس جاتا ہے، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کر رہی ہے، پریشان ہوئے، سجدہ تو انسان کو جائز نہیں، استدراج تو نہیں ہو گیا؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں،
یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گئی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب رابعہ بصری رحمت اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا کر اس کا طواف کر، اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کو تو میں نے نور سے بنایا ہے۔ پھر قرآن مجید بھی فرماتا ہے حبل الورید، میں اونی کے شارک کے نزدیک ہوں۔ ہر آدمی سوچتا ہے نہیں میری شارک کے بھی نزدیک ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا حبل الورید، وہ کہتے تھے تو بھی ہماری شارک کے نزدیک ہے نا، ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، بھئی شارک کے نزدیک ہے، پھر ہمارے ہر فعل میں تو ساتھ ہے، تو جب تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہمارا حساب کتاب کس چیز کا لے گا؟ بھائی اگر تو حبل الورید ہے تو پھر ہمارے ساتھ ہی ہے، پھر حساب کتاب کیا؟ پھر انہوں نے کھولا تھا، نہیں جب فتوے کا جواب دیا تھا کہ وہ انہی کے حبل الورید ہے جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا، اور جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا اس کے لیے تو حدیث ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کون سوچتا ہے ان مراتب میں سے کوئی مرتبہ لے نہ جائے؟ ہندو فوج جنات کی حکم دیتا جاؤ اس کو تباہ کرو، اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو۔ جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے، اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر وہ رحمان جاگ نہیں اٹھتے، وہ مخلوقیں جب تک جاگ نہیں اٹھتی پھر تم بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے۔ یہ اس کی اجازت ہے۔ آپ اس کا طریقہ بھی بتائیں، ہو سکتا ہے کچھ اہل دل ہوں، ایک بھی اہل دل نکل آیا تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا، کیونکہ اگر کسی ایک کا بھی دل اللہ کے ذکر سے دھڑکے، بیماری سے نہیں اللہ کے ذکر سے دھڑکے، تو یقین کرو ادھر عرش مولا بھی دھڑکتا ہے۔ جب عرش مولا ہلتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا میرا ایک خاکی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا آج وہ نہیں، آج اس کا دل میرے ذکر میں مصروف ہے۔ تو فرشتے کہتے کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے، ہمارے اندر بھی ایسا دل ہوتا، ہم بھی تیرے عرش کو ہلاتے۔ ایک آدمی بھی ایسا نکلا ہے تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے جو عرش کو ہلائے، اور اسی کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھیں۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے چاہا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا، اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک، پھر اس کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہوئے، بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگیں انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ آدھی رات کے وقت اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں، کرامن کاتبین سے ہر آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمر کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا، پتہ نہیں صبح اس کی جان ہے یا نہیں، یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو سکتا ہے تمہاری ساری رات اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے۔ اٹھیں آفس جا رہے ہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ لوگ خفی کو قلبی سمجھتے ہیں، نہیں، جب دل کی دھڑکن سے اللہ ملتا ہے وہ ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ جب تک ذکر قلبی نہیں ہوتا ہے ذکر خفی کرتے رہے، وضو ہو یا نہ ہو، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے،
सारा दिन पानी में पड़े रहें, पानी तो दिल में जाएगा नहीं तो वुजू कैसे होगा? जब वो अल्लाह का नूर इस दिल में जाएगा, वो इसको धोएगा, उसको बोलते हैं वुजू कर ले शौक शराबादा। और वो वुजू घड़ी घड़ी नहीं करते, जिंदगी में एक बार ही काफी है। अगर जिक्र से गर्मी आए, बर्दाश्त करें तो बहुत बेहतर है। अगर बर्दाश्त ना हो तो द्रूशी पढ़ें, द्रूशी उसको ठंडा कर देगा। फिर जिक्र करें, क्योंकि कानून कुदरत है, गर्मी के बगैर कोई चीज नहीं पकती। ये कानून कुदरत ही है। फसल वो भी गर्मी के बगैर नहीं पकता, लेकिन जब वो जलने को होता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर बारिश बरसाता है। घर में हांडी है, जब जलने को होती है तो पानी का छींटा मारते हैं और खुशबू होती है। इसी तरह ये सीना भी गर्मी के बगैर नहीं पकता है ना। जब ये अल्लाह के नूर से जलने को होता है, फिर द्रूशी पढ़ते हैं, वो उसको ठंडा कर देता है। जुबानी बात में सबसे अफजल द्रूशी है, लेकिन जब जिक्र कल्ब अता हो जाता है तो द्रूशी उसका वसीला बन जाता है। बहुत से लोग होंगे जिनके दिल की धड़कनें उम्र की वजह से महसूस ना होती होंगी। पहले तो वो कोशिश करें कि किसी तरीके से दिल की धड़कन उभरे। अगर नहीं उभरती है तो फिर वो सांस का जिक्र करना शुरू कर दें। सांस अंदर लेते वक्त अल्लाह, बाहर हूँ अल्लाह हूँ, सांस तो है ना, चलो इबादत ही सही। जहाँ जिक्र के हल्के होते हैं वहां जाके बैठें, अल्लाह की ज़रबें लगाएं। ये अल्लाह की ज़रबें जो हैं ये शोर मचाने के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ ज़रबें लगा के घर चले जाते हैं तो शोर मचा के आए। ये अल्लाह की ज़रबें जोर जोर से अल्लाह करते हैं, जिस्म को हलाते हैं, वो दिल की धड़कनें उभरती हैं इससे। जब दिल की धड़कनें उभरती हैं फिर इसके साथ अल्लाह मिलाते हैं। वो कहते हैं कि किसानी आदि वलायत है। क्यों वलायत है? वो हल चलाता है, काफी देर तक चलाता रहता है, फिर उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। जब दिल धड़कना शुरू हो जाता है, अगर उस धड़कन के साथ अल्लाह मिलाए तो आदि वलायत है ना। वरना जिस तरह बैल का दिल धड़क रहा है, इस तरह उसका दिल धड़क रहा है कि उनके दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह में तब्दील हो जाएं। जिक्र कल्ब की इजाज़त लेना चाहते हैं, वो क़िबला आलम सरकार शाह साहब की आवाज़ के साथ अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते रहें, उन्हें जिक्र कल्ब की इजाज़त हो जाएगी। अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तमाम हज़रात जो नए आए हैं उनको इजाज़त है, जिक्र कल्ब है, वो चलते फिरते उठते बैठते दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह का जिक्र करने की कोशिश